السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے پوچھ رہے ہیں کہ حوالہ متن کیا ہوتا ہے یا حوالہ متن کیسے لکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید اسکول کے اندر جب یہ پڑھتے رہے تو حوالہ متن بھی سر نے پڑھایا ہوگا، چونکہ پہلی نظم کے اندر تو پہلے اسباق کے اندر تو حوالہ متن سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق تو میں نے سمجھا دیا تھا، تو حوالہ متن کے آسان سا ہے، ذرا توجہ کریں۔ پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ متن، حوالہ متن۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام، سبق کا نام۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جس سبق سے وہ پیرا لیا گیا ہے اس سبق کا نام آپ نے لکھ دینا ہے۔ مثلا یہ پہلا سبق لیا گیا ہے سیرت النبی سے، ہجرت نبوی، تو سبق کیا ہوگا؟ ہجرت نبوی، ہجرت نبوی۔ سبق کا نام ہجرت نبوی۔ مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ سبق کون سی کتاب سے لیا گیا ہے تو پھر تو لکھیں۔ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ لکھتے ہیں سبق کا ماخذ، یہاں پر لکھ دیتے ہیں ماخذ، تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سیرت النبی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا حوالہ متن، ہو گیا۔ اس کے نیچے سبق کا نام ہجرت نبوی، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی اور ماخذ سیرت النبی۔ یعنی یہ جو علامہ شبلی نعمانی نے سبق لکھا ہے ہجرت نبوی، یہ سیرت النبی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ سبق کون سی کتاب سے لیا گیا ہے تو یہ جو ماخذ ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہ جو ہے ماخذ یہ آپ نے نہیں لکھنا۔ صرف سبق کا نام ہجرت نبوی، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، اتنا آپ لکھ دیں گے، حوالہ متن کی ہیڈنگ دے دیں گے تو آپ کا یہ حوالہ متن ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کنفرم نہ ہو تو وہ چیز نہیں لکھتے، غلط لکھنے سے بہتر ہے وہ لکھو ہی نہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حوالہ متن۔ اس کے بعد پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور پھر وہ اس کے بعد پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ آتی ہے، وہ آپ نے لکھنے۔ اس کے بعد پیرے کی تشریح آتی ہے، وہ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تو حوالہ متن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔